بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اور آج کا جو ٹاپک میں نے سلیکٹ کیا ہے وہ آپ لوگوں کی بہت زیادہ کوئریز تھیں کہ خواتین کے جو ہارمون امبیلنس ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے جو چہرے پہ ایکسٹرا بال آ جاتے ہیں خواتین کے، جس کو فالز ہیئر بھی کہتے ہیں، فیشیل ہیئرز بھی کہتے ہیں، تو اس کا کیا حل ہو سکتا ہے؟ اچھا دیکھیے، اس میں دو چیزیں بڑی سمجھنے والی ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ کیونکہ ڈائریکٹلی انٹرنل ہیلتھ سے ریلیٹڈ مسئلہ ہے، تو اس لیے جب تک وہ ایڈریس نہیں ہوگا، وہ ٹھیک نہیں ہوگا، اس وقت تک آپ کو باہر سے کچھ بھی لگانے سے بہت فائدہ نہیں ہونے والا۔ لیکن اس کے باوجود بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کو ہم استعمال کر کے قدرے بہتری کی طرف آ سکتے ہیں۔ ہارمون امبیلنس جو سا اس وقت خواتین کا اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ تقریباً میں ہر دوسری بھی نہیں کہتا، ہر خاتون کو جو سا ہے، ہر بچی کو، ہر لڑکی کو تقریباً کوئی نہ کوئی اس کا ایشو ہوتا ہے۔ پیریڈز کا ایشو ہوتا ہے، لیکوریا کا ایشو ہوتا ہے، پی سی اوز کا ایشو ہوتا ہے، اور اس کی بہت بڑی وجہ جو سی ہے وہ ڈائٹ کے بیڈ پیٹرنز ہیں، غلط خوراک کا استعمال ہے۔ غلط خوراک کی آپ کہہ لیجئے کہ اس کو سلیکٹ کرنے کی جو غلطیاں ہیں وہ ہیں اصل وجہ۔ اس کے علاوہ کچھ چیزیں فیملی میں بھی چل رہی ہوتی ہیں۔ جب ہم ہسٹری لیتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اچھا یہ والدہ کو بھی تھی، نانی کو بھی تھی، یا اس طرح سے چیزیں جو سی ہوتی ہیں وہ چل رہی ہوتی ہیں۔ ایک چیز یاد رکھیے گا کہ یوٹیوب کے اوپر بہت سے آپ کو مواد ایسا مل جاتا ہے جو کلینکل پریکٹس سے ہٹ کے ہوتا ہے۔ لوگوں کے پاس کیونکہ وہ یوٹیوبرز ہیں بیسیکلی، تو انہوں نے کچھ ایسی چیزیں ادھر ادھر سے جمع کر کے گوگل سے، آس پاس سے سنا کے یوٹیوب پہ اپلوڈ کی ہوئی ہوتی ہیں جو اوتھینٹک نہیں ہوتی۔ میں کیونکہ الحمدللہ لاہور میں گزشتہ 26 سال ہو گئے مجھے کلینکل پریکٹس کرتے ہوئے، تو ہم جب کسی کا علاج کرتے ہیں تو پھر ہم پراپر ہسٹری لے کے علاج کرتے ہیں۔ تو ہارمون امبیلنس کا علاج ہو جاتا ہے، تھوڑا سا دقت طلب ہوتا ہے لیکن الحمدللہ ہو جاتا ہے۔ تو علاج کے لیے تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں، میرا واٹس ایپ نمبر آپ لوگوں کے پاس ہوتا ہے، اور اس کے اوپر آپ لوگ واٹس ایپ پہ وائس میسیج کر کے اگر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں تو میری ٹیم جو سی ہے وہ آپ کو کوآرڈینیٹ کر لے گی، اور پھر ضرورت پڑے گی تو میں آپ سے خود ہی کچھ سوالات کر کے اس کا ہم علاج کر سکتے ہیں۔ یہ تو ہو گیا یہ پہلو۔ اگلا پہلو کیا ہے کہ آپ نے اپنی خوراک کو ضرور مینیج کرنا ہے۔ میری مانیے تو جن خواتین کو، جن بچیوں کو ہارمونز کے پرابلمز ہو رہے ہیں، یہ ڈیبیٹیبل بات ہے، لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ جن لوگوں کے گھروں میں چکن کا استعمال زیادہ ہے، برائلر چکن کا استعمال زیادہ ہے، ان کے گھروں میں لڑکوں میں بھی اور لڑکیوں میں بھی ہارمونز کے ایشوز ہیں۔ اس کو مانتے ہیں کچھ لوگ نہیں مانتے، لیکن میں نے اپنے پریکٹس میں اس چیز کو بہت آبزرو کیا کہ جہاں پہ بہت زیادہ استعمال ہے، ایک تو یہ ہوا نا استعمال کے مہینے میں ایک آدھ دفعہ کبھی کھا لیا۔ کچھ گھروں میں نے دیکھا ہے کہ ڈیلی نہیں تو دوسرے دن، تیسرے دن چکن بنتا ہے، یا چکن کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں کھائی جاتی، نہ مٹن کھایا جاتا ہے، نہ بیف کھایا جاتا ہے، نہ مچھلی کھائی جاتی ہے، اور نہ ہی سبزیاں وغیرہ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ چکن کا استعمال بہت زیادہ ہے۔ تو خدا را اس سے اپنے آپ کو بچائیے جتنا میکسیمم بچا سکتے ہیں۔ اور جب میں بات کرتا ہوں کہ چکن سے بچنا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ چکن کی بریانی میں سے صرف بوٹی نکال دی اور بریانی کھا لیا، قورمے میں سے بوٹی نکال دی اور قورمہ کھا لیا، بلکہ اس میں پکی ہوئی کوئی بھی چیز آپ نے استعمال نہیں کرنی۔ تو اس کو گرہ باندھ لیجئے کہ جن لوگوں نے بھی ہارمونز کو اپنے بیلنس کرنا ہے اور علاج کروا رہے ہیں، تو پلیز اپنی لائف میں سے کوئی 6 مہینے، سال کے لیے برائلر کو اللہ حافظ کر دیجئے۔ یقین مانیں کہ آپ کی ریکوری بڑی کوئک ہو جائے گی۔ اچھا، اب آ جاتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف کہ بالوں کو، جو ہمارے بچیوں کے چہروں پہ بال نکل آتے ہیں، ان کو کیسے ہم کنٹرول کر سکتے ہیں، یا کس طرح سے ہم ان کو کسی حد تک ختم کر سکتے ہیں۔ یقینی طور پہ ان بچیوں کے لیے بڑی پریشانی کا باعث ہوتی ہے جن کو یہاں تھوڑی پہ بال نکل آتے ہیں، یا مونچھوں کی جگہ یہاں پہ اپر لپس جس کو کہتے ہیں بچیاں، ہم نے اپر لپس پہ ویکس کرانی ہے یا یہ کرنا ہے، تو وہاں پہ یقیناً اگر بال موٹا ہو گیا ہے تو وہ یقینی طور پہ بدنما لگتا ہے، برا لگتا ہے، اور بچیوں کے لیے مشکلات بڑھ جاتی ہیں۔ تو اس کے لیے جو سا ہے خاص طور سے میں بات کروں گا ایک ٹریڈیشنل چیز کی
کہ جب بچیاں پیدا ہوتی تھیں تو جو بڑی بوڑھیاں ہوتی تھیں وہ ایک لوئی بنایا کرتی تھیں جس میں استعمال ہوتا تھا، آٹا ہوتا تھا، تھوڑا سا گھی ہوتا تھا، ہلدی ہوتی تھی، اور اس سے جو ہے بچیوں کے جسم کے اوپر اس کو پھیرا جاتا تھا۔ اس کے پھیرنے سے کیا ہوتا تھا کہ جو ہلکا پھلکا سا رواں ہوتا تھا وہ اس میں لوئی کے ساتھ چپک کے اتر جاتا تھا، اور اس وقت کیونکہ بچوں کی جلد بڑی ملائم ہوتی ہے اور بالوں کی جو ان سے فولیکلز ہوتے ہیں وہ اتنے زیادہ میچیور نہیں ہوئے ہوتے، اتنے زیادہ ڈیولپ نہیں ہوئے ہوتے، تو وہ ٹھیک ہو جاتے تھے، ختم ہو جاتے تھے۔ تو اس طرح سے ان کے جسم سے یا ان کے چہرے پہ بھی ہلکا پھلکا احتیاط کے ساتھ یہ کام بڑی بوڑھیاں کیا کرتی تھیں، تو اس کا فائدہ ہوتا تھا۔ اب ہم نے یہ سب کچھ بھی چھوڑ دیا کیونکہ اب ہم لوگ ماڈرن ہوتے جا رہے ہیں نا، تو اس لیے ہم جو ٹائم ٹیسٹڈ چیزیں ہیں ان کو ہم چھوڑتے جا رہے ہیں، اس کا ہم نقصان بھی اٹھا رہے ہیں۔ تو پھر اس کو جب بعد میں بچیوں کو ہوتا ہے، پھر وہ کیا کرتی ہیں، تھریڈنگ کروا لیں گی، ویکسنگ کروا لیں گی، یا کچھ لوگوں کو تو میں نے دیکھا ہے کہ وہ یہ جو ان سی ہیئر ریموول کریمز ہوتی ہیں وہ بھی فیس پہ لگا لیتی ہیں، جو کہ انتہائی غلط پریکٹس ہے۔ ان سب چیزوں سے جو بالوں کی جڑیں ہیں وہ مضبوط ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور کبھی کبھی بال روئیں سے موٹا بال بن جاتا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ لیزر ایک اچھی آپشن ہوتی ہے، کہ لیکن لیزر کا ایک لمیٹیشن ہے کہ لیزر جو ان سا ہوتا ہے وہ کالے اور موٹے بال کو ہی صرف ڈیٹیکٹ کرتا ہے اور اس کو ختم کرتا ہے۔ جو تھوڑا سا موٹا رواں ہوتا ہے یا تھوڑا سا براؤن بال ہوتا ہے اس کو وہ ڈیٹیکٹ نہیں کرتا، تو وہاں پہ بھی پھر پرابلم ہوتا ہے کہ لیزر سے بھی بچیاں کہتی ہیں کہ ہمیں وہ فائدہ نہیں ہو رہا ہے، اتنا مہنگا ہم علاج کروا رہے ہیں۔ تو اس لیے اس کے لیے آپ کو سب سے پہلی ٹپ یہ کہ اپنے ہارمونز کو ٹھیک کروائیے، ڈائٹ کو ٹھیک کروائیے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو میں ایک نسخہ بتاتا ہوں، اس نسخے کا استعمال کیجیے گا۔ اللہ کرے کہ کچھ لوگوں کو جن کو فائدہ ہو جائے گا وہ بہت اچھی بات ہے، اگر فائدہ نہ ہو تو پھر آپ رابطہ کیجیے گا، پھر دیکھیں گے کہ ہم اس میں مزید آپ کی کیا ہیلپ کر سکتے ہیں۔ تو نسخہ نوٹ کیجیے، ہم نے لینا ہے لہسن کچل کے، تھوڑا سا اس کا پانی نکال آئے، اتنا لہسن لینا ہے، اس میں ہم نے ڈالنی ہے چٹکی بھر ہلدی، یعنی کہ لہسن کے پانی میں ہم نے ہلدی ڈال دی، اور پھٹکڑی کو ہم نے لے کے ڈلی کو اس میں ڈپ کر کے آپ نے کرنا کیا ہے کہ جیسے ہی آپ نے تھریڈنگ کی یا ویکسنگ کی، فوراً ہی آپ نے اس کو ود ان نو ٹائم، مطلب کوئی بچی یا کوئی لڑکی آپ کی تھریڈنگ کر رہی ہے، ویکسنگ کر رہی ہے، آپ نے اپنے ہاتھ میں پھٹکڑی رکھنی اور اس سولوشن میں جو ان سا بنا ہے لہسن کے پانی سے اور ہلدی سے، اس میں آپ نے وہ پھٹکڑی ڈپ کی، اور ساتھ ساتھ ہی آپ پھرتے چلے گئے، جہاں جہاں سے تھریڈنگ اور ویکسنگ ہو رہی ہے وہاں وہاں پہ آپ نے اس کو لگا لینا ہے پھٹکڑی سے اس والے پانی کو۔ تھوڑی سی جلن ہوگی، تھوڑی سی آپ کو اریٹیشن ہوگی، لیکن یہ ہے کہ اس کو بیئر کر لیجئے گا، اور کوشش کیجئے گا کہ بہت بڑے پیچ پہ نہ لگائیے، پہلے تھوڑے سے حصے پہ کر کے دیکھیے، اگر آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوتا تو پھر آپ اس کو باقی جگہ پہ بھی کر سکتے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ آپ کو لگے کہ کوئی بلیک پیچ پڑ گیا ہے یا کوئی الرجی ہو گئی ہے تو پھر آپ اس کو ڈسکنٹینیو کر دیجئے گا۔ ہلکی پھلکی ریڈنس ہو سکتی ہے، تھوڑی سی ایچنگ یا اریٹیشن ہو سکتی ہے، وہ نارمل ہے، وہ ہر ایک کو ہوگی، کیونکہ لہسن کا جو پانی ہے اس سے چبھن ہوگی۔ یہ کرتا کیا ہے کہ لہسن کا پانی اور ہلدی اور پھٹکڑی مل کے ایک بڑا اچھا سا کمبینیشن بنتا ہے جو آپ کے بالوں کے فولیکلز کو آہستہ آہستہ ڈیڈ کرنا شروع کر دیتا ہے اور اس کو کمزور کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو پھر یہ ہوتا ہے کہ گریجولی آپ کی ہر دفعہ تھریڈنگ کا ایک تو ٹائم تھوڑا سا اسپین بڑھ جائے گا۔ اگر آپ ہفتے میں 10 دن کے بعد تھریڈنگ کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو پھر 15-20 دن کے بعد ضرورت پڑے، لیکن یہ سب آہستہ آہستہ ہوگا، ایک دفعہ کی اپلیکیشن سے نہیں ہو جائے گا۔ پھر اس طرح سے ٹائم جو ہے وہ بڑھتا جائے گا، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ کے جو سے موٹے بال ہیں وہ روئیں میں تبدیل ہو جائیں گے، اور جو روئیں ہوں گے وہ انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے۔ تو اس کو ضرور استعمال کیجیے گا، احتیاط کے ساتھ استعمال کیجیے گا۔ یہ نسخہ ہے بڑا آزمودہ، کافی لوگوں کو استعمال کروایا ہے میں نے، اپنی پریکٹس میں لوگوں کو بتایا، خواتین کو بتایا، انہوں نے استعمال کیا، ان سے کافی خواتین کو اس سے بہت فائدہ ہوا۔ تو اس لیے میں بڑے کانفیڈنٹ کے ساتھ، بڑے یقین کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ یہ والا نسخہ شیئر کر رہا ہوں کہ جو لوگ گھر بیٹھ کے اس کو استعمال کر سکتے ہیں وہ کر لیں، اور اللہ کرے کہ آپ لوگوں کو اس سے فائدہ ہو۔ ادروائز فائنل آپشن جو ان سا ہوتا ہے وہ لیزر ہوتا ہے، اور لیزر بھی یقینی طور پہ
تمام تر بالوں کو مستقل بنیادوں پہ ختم نہیں کرتا، کسی حد تک ہی وہ آپ کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ تو کنکلوڈ کرتے ہیں آپ اس کو 3 اسٹیپس میں کہ اپنے ہارمونز کو ٹھیک کیجئے، اپنی ڈائٹ کو ٹھیک کیجئے، اپنے اسٹریس لیول کو ٹھیک کیجئے، اپنے فیس کو صاف رکھنے کی عادت ڈالیے، اور جو یہ ہلکی پھلکی آپ کو ٹپس دی جاتی ہیں ان کو فالو کیجئے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ اس سے آپ لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا، اور یقیناً جب بھی فائدہ ہو تو دعاؤں میں یاد رکھا کیجئے۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، جب تک کے لیے اجازت دیجئے۔ اللہ نگہبان۔